السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج پھر موضوع سخن بلکہ روح سخن اس لیے اے آر وائی صابر شاکر اور غلام حسین کی طرف ہی رہے گا، کیونکہ انہوں نے پھر ایک پروگرام میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نسبتاً وہی بات، اسی مکاری، اتنی ہی جہالت اور ویسے ہی حقائق کو مسخ کرنے کے انداز میں جاری رکھی ہے، اور کچھ پوائنٹ اپنے دانست میں ناظرین کے سامنے انہوں نے رکھے، اور صبر و تحمل اور برداشت کے مظاہرے میں احمدیوں کی اچھی نقالی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ادھر صابر شاکر ابھی وہ بنیاد ہی بنا رہا تھا کہ ہم بڑے متدین، باوقار اور حقائق پرست اور سب کو حقوق دینے والے، اور ساتھ اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ میرے سامنے یہ کرسچن ہیں جو کیمرہ مین ہیں۔ تو ان ساری کوششوں پہ جو ہی مائک انہوں نے غلام حسین کو دیا تو موصوف نے پہلے جملے میں ہی وہ پچھلی محنت صابر شاکر کی بھی ضائع کر دی، اور خیر یہ تو پھر ایسے ہی انہوں نے لیپا پوتی کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے برداشت کرنے والے ہیں، ایسے ہم سب کو حقوق دے رہے ہیں، سب کے لیے حاضر ہیں اور وقت دیں گے، موقف بیان کرتے ہیں، حقیقت پسند ہیں، اور جو ہی مائک غلام حسین کے پاس جاتا ہے تو موصوف نے وہ ایم ٹی اے نے جو پچھلے دنوں سوال اٹھائے وہی ان کے ظاہر ہے اب گلے میں ہڈی کی طرح پھنس چکے ہیں، اب نگل اس کو سکتے نہیں، اگلی بھی نہیں جا رہی ہے، اور سلیشیا بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کم از کم وہی کھا کے تو وہ ان کو کھانسی آ جائے۔ تو وہ اسی وقت غلام حسین موصوف بولے کہ سانوں پوچھتے نے حضرت عیسیٰ آؤن گے تو انہوں کیس کہو گے، اور تسی مامے لگتے ہو۔ اچھا، یہ جواب ہے ایک ایکیڈیمک بحث کا جو پچھلے 1000 یا 1200 سال سے عالم اسلام میں اسی طرح اہل علم بھی اور اہل دانش بھی، آپ کے سارے آئمہ بھی اس کو ٹیک اپ کرتے آئے ہیں اور اس پہ بات کرتے آئے ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے بھی پہلے آپ لوگوں کا ایک موقف بن چکا ہوا تھا، اور وہ سارے آپ کو اپنے گھروں سے یہ دیا جاتا ہے۔ یہ موقف احمدیوں سے تو گڑتی نہیں ملتی آپ کو کہ امام مہدی نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے آسمان سے، یہ گڑتی آپ کو آپ کے اپنے گھروں سے دی جاتی ہے، اور پچھلے 1500 سال سے آپ نے خود اس موقف کو اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے دائروں میں مستحکم کیا ہوا تھا۔ آج اگر ایم ٹی اے کے اینکر نے معین طور پر آپ سے پوچھ لیا ہے تو کون سی کوٹھے پہ گان چڑھ گئی ہے آپ کے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو بات کی طرح لیں آپ۔ اب ظاہر ہے ہمیں مجبوری ہے کہ ہماری تربیت پچھلے 100-125 سال سے جس طرح کر کے ہوئی ہے، اب ہم آپ کے مامے لگ دے ہو کہ جواب کا وہ زبان تو بہرحال نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ وہ فرق تو اب قائم رہے گا۔ ہم لوریوں کے طور پر یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو، یا مطلب وہ جو گھٹنوں پہ بچوں کو جب جھولے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ تو اس لیے یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو نا کہ یہ پروگرام کر کے یا اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، نہیں، اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا۔ یہ صرف اس سادہ متدین اور دیانتدار مورخ جس کی ایک مثال پچھلے دنوں سجاگ ٹی وی سے بھی ایک نوجوان نے، اچھی خاصی داڑھی تھی، سارا کچھ، عثمانی صاحب غالباً ان کا نام ہے، تو انہوں نے بہت دیانتداری سے پوری تفصیل مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعووں سے شروع کر کے اور آج تک اس اقلیتی کمیشن والے پٹارے تک وہ لے کے آئے ہیں، اور کہیں انہوں نے مطلب ان کا ایمان تو سلب نہیں ہو گیا احمدیوں کو احمدی کہہ کے، وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ اگر کہیں بات کی جاتی ہے تو ایک تو اس وجہ سے کی جاتی ہے، دوسری اس وجہ سے بھی کہ مرزا صاحب نے خود بھی اپنی جماعت کو یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا، تو یہ تو رعایت اسباب کی قسم ہے، باقی اسباب کو خدا بنانے سے ہمیں مرزا صاحب نے بھی منع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب آپ ہمارا توکل جو ہے
وہ بہرحال اپنے پیدا کرنے والے پر ہے. اور ان کی گفتگوؤں اور ان کے ٹاک شوز کو سنتے ہوئے بالکل ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس ٹاک شو یا کسی مخالفت کی مہم کے بعد تو جا کے اپنے خدا کو نہیں دیکھنا. ہم تو اپنے خدا کو نسلاً بعد نسلاً دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر خدا وہی ہے جو پچھلے 130 سال سے جماعت احمدیہ کا خدا تھا، تو وہ ایک ARY کے پروگرام سے وہ خدا تو بدلنے سے رہا، اور اس کا سلوک بھی ہم سے نہیں بدلنے والا. اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیکن ان چیزوں کی ایک عام پبلک کے اوپر ایک اثر آ رہا ہے. ایک شریف النفس انسان جو ہے اس کا ایک آپ مائنڈ سیٹ ساتھ بنا رہے ہیں. جیسے بڑے شوق سے وہ آپ بتا رہے تھے صابر شاکر صاحب کے، جی وہ کوڑا پھینکتی تھی وہ مائی، تو اس کی عیادت کی. تو بات یہ ہے کہ جب یہی تو بات ہے، ہم بھی اسلامیات میں یہی آپ کے واقعات پڑھ کر کے بڑے ہوئے ہیں نا کتابوں میں. لیکن جس وقت آپ نے آسیہ بی بی کو بند کیے رکھا 13 سال اس میں، اور اس کے حق میں بات کرنے والے سلمان تاثیر کو، گورنر پنجاب کو مار دیا، تو آپ نے وہ جو کوڑا پھینکنے والی تھی، اگر وہ ویسے تو وہ کہتی تھی کہ میں نے توہین نہیں کیا، لیکن کیا کوڑا پھینکنا عزت کرتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوڑا پھینکنے والی؟ تو اس بظاہر توہین کرنے والی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا حال پوچھنے جا رہے ہیں، اس کی عیادت فرما رہے ہیں. تم لوگ اخلاق جو ہے وہ عمائدین مکہ سے سیکھتے ہو، اور مثالیں جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے ہو. اگر اسوے کی مثالیں دیتے ہو تو اسوے پہ چل کے بھی دکھاؤ. لیکن اسوے پہ چلنے کے لیے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سوکھی لائن نہیں ہے. جان جاتی ہے اس میں، روح کٹنے لگتی ہے اس میں، گالیاں سن کے دعا دینی پڑتی ہے، دکھ پا کے آرام دینا پڑتا ہے. یہ لمبا چوڑا کام ہے. اس میں ایک دن سے ایک پروگرام کرنے سے وہ اسوہ آپ کے اندر سرایت نہیں کرنے لگتا. اسوے کے لیے پہلے دن سے لے کے وہ ہے نا لذت کم آزار بہت ہے. اس میں لذت نہیں ہوتی، اس میں بہت سی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہی مطلب کہ جب اس کے اوپر عمل درآمد کا وقت آئے تو اس وقت آپ عمائدین مکہ کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مثال دینے کی وقت آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی مثال لے آتے ہیں. عملاً اور فعلاً کر کے دکھائیں جناب، پھر بات بنے گی. وہ پورے پروگرام میں آپ نے وہ جو جواب آپ بھی دیں والے پروگرام کی خوب نقالی کی ہے، اس میں ذکر بھی کر دیا ہے. دشنام ترازیاں دشنامیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں ابھی. گالیاں جن کو پڑھی ہیں ان کے شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے رویوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور گالی کو ہضم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ بھی. یہ جو غلام حسین کسی ڈیرے میں بیٹھ کے بات کریں تو ہم بھی ادھر سے ہی تھے، مگر شکر ہے کہ وہ اب ہم وہ رہے نہیں. وہ ہمارے دادا مرحوم سنایا کرتے تھے کہ ایک سانسی جو تھا وہ دیندار ہو گیا جس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس کو کسی نے پوچھا تو انہوں نے مسلمان ہو گئے کہ تو اب اتنا ہے کہ تم نے خیر لمبا چوڑا کیا، گھروں کے کام کرنے والے ہی تھے وہ، تو اب ایک تو کلمہ پڑھنا ہے یہ تم نے ون ٹائم، اور دوسرا یہ ہے کہ کتے بلے نہیں کھانے، اس طرح کی چیزیں حرام حلال کی تمیز رکھنی ہے. تو ابھی اسے مسلمان ہوئے بیچارے کو تھوڑے دن ہوئے، تو وہ باہر کہیں پانی لگانے گیا کھیتوں میں، تو وہاں چاندنی رات اور گو ایک بڑی وہاں اس کو نظر آئی، ہوا چل رہی اور گو جو ہے وہ تھوڑی سی زمین سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی. تو اب وہ تو گو کھاتے تھے اس سے پہلے، تو اس کو دیکھ کے تو وہ سانسی وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا دیندار، وہ کہتا ہے کہ توں جے او ہی ہیں، جے اج میں بھی او ہی ہوں تو میں ہنے ٹپا مار کے تینوں کھا جانا سی. بات یہ ہے کہ غلام حسین آپ کو تو یہ زبان پہ چڑھے ہوئے محاورے، ہم نے اب گو کھانی بند کر دی ہوئی ہے. اور یہ تربیت ہے مرزا صاحب کی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کے خلفاء نے محنت کی ہے، ورنہ اس طرح کے فکرے تم بولتے بھی کیسے سامنے بیٹھ کے. اسی لیے بول رہے ہو کہ اب ہم نے گو کھانی بند کر دی، اور ہم کھائیں گے بھی نہیں، اب نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کا فرق دیکھ چکے ہیں، اور بڑے ودن 50 ایئرز دیکھ چکے ہیں. کیونکہ جس وقت آپ لوگوں نے روا کو شیب ابی طالب بنایا تھا اور اس طرح کی مخالفتوں کی آگ لگائی ہے، اس دن کے سے لے کے بلکہ 125 سال ہی کو دیکھ لو کہ مسلم ممالک کی کتنی تعداد ہوا کرتی تھی. جس صابر شاکر نے کہا جی کہ ہم 1 ارب اور اتنے کروڑ مسلمان ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ پچھلے 125 سال سے 1 کروڑوں کا فگر تو اب اس نے مان لیا کم از کم. تو یہ تحقیر اور تضحیک کی کوششوں کے باوجود وہ فرد واحد تھے نا مرزا صاحب 1899 میں، ان کا اب کروڑ ہونے کا تو آپ بھی تانا دے رہے ہو نا ہمیں. لیکن
فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس وقار کو اور مسلمانوں کے ممالک کی تعداد اور ان کے وقار کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے، اور وہ احمدیت جو فرد واحد سے شروع ہونے والی تھی وہ اب اس صبر اور اس برداشت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس وقت 200 سے زائد ممالک میں قیام پکڑ چکی ہے، اور وہ جو فرد واحد کے نعرہ ہائے شب تھے ان کو اب آپ کروڑوں کا تانا تو ابھی دینا شروع کر دیا نا، ابھی آنے والی صدیاں باقی ہیں، اور جس طرح کہ ود ان 100 ایئر آپ ایک مرکز قادیان کے بعد پھر مرکز روا، پھر اب لنڈن ہیڈ کوارٹر کے جو تانے دے رہے ہو آپ، اس کا مطلب ہے اس کے اسٹیبلش ہونے کا اب آپ کو اقرار ہے، اب صرف وہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی۔ باقی غلام حسین نے اپنی ایک تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ ان کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، یہ نارملی ایسے رد عمل دکھاتے نہیں ہیں، ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ ہے، کوئی تاریں ہل رہی ہیں۔ تاریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ کی جو زندگی گزر گئی ہے خدا کے بغیر اور خدا تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھے بغیر، اب ایک دن میں میری اس چھوٹی سی کوشش سے آپ نے وہ کہاں ماننی ہے، آپ تاریں ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے احمدیوں پہ اعتراض کرنے ہوتے ہیں تو ان کا بغور اور آبجیکٹو ریالٹی کے طور پر پہلے مطالعہ کر لیا کرو، اس سے تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ لوگوں کی بعض چیزوں پر جو چپ ہو جاتے تھے یا چپ رہتے ہیں، یا اس میں ہم ایک حد تک، جیسے کہ جی اذان نہ دیں، مسجد کو مسجد نہ کہیں، یہ نہ کہیں، اس کی سند ہمیں اولین دور سے ملتی تھی۔ نماز پڑھنے سے روکا گیا، اذان دینے سے روکا گیا، یہ ساری آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے ان کے اولین دور سے اس کی سند ملتی ہے۔ لیکن کلمے سے روکنے پر کلمہ پڑھنا چھوڑنے کی سند ہمیں اولین دور سے نہیں ملتی۔ اپنے آپ کو کلمے سے کاٹ لینے کا احمدیوں کے پاس کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا احمدی کلمے سے الگ نہیں ہو سکتے، احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی وجہ سے جب تک آپ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جتنے اقدامات ہوئے ہیں وہ اسٹیٹ وہاں تک جا سکتی تھی۔ فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن دس نیشنل اسمبلی ڈیسائڈس کہ جی احمدیز آر ناٹ مسلمس، اوکے، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے استعمال کر لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ضیاء کے بدترین دور میں بھی مسجد کو مسجد لکھنا، اس میں بیوت و ذکر کہنا شروع کر دیا، اذان دینی روک دی، کیونکہ اس کی سند ہمیں اولین دور سے ملتی تھی۔ لیکن کلمہ کے اوپر آپ کو 7,000 آدمی ہم نے جیلوں میں دیے تھے، وہ نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کلمہ پڑھیں گے اور کلمے سے تعلق نہیں کاٹیں گے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ رہے گا۔ اس لیے یہ وجہ ہے، تار شار کوئی نہیں ہلی ہوئی۔ اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہو کہ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کرو اور غیر مسلم کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم کرو، یہ آپ کا خواب ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کسی جگہ پہ بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا سوال یہ کہ جو آپ آگ جلاتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہیں اور کچھ باتیں روکنی پڑتی ہیں کہ ابھی شاید ان کا وقت نہیں ہے اور آپ کے حالات اس کے متحمل نہیں ہیں۔ ورنہ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ امام جماعت احمدیہ واپس تشریف لائیں نا، تو پھر اس طنز کو ہم سمجھتے ہیں وہ آپ پہ احسان ہو رہا ہے کہ وہ اگر نہیں تشریف لا رہے تو۔ آپ اپنی صورتحال کا دیکھیں، آپ بڑبولے تو بن رہے ہیں لیکن آپ اپنی پاکستان کی معروضی صورتحال کو بھی سامنے رکھنے کی زحمت فرما لیں۔ جن ایجنسیوں اور جن سرکاری اداروں اور جن اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کا آپ مجھے حوالہ دے رہے تھے ہمیں کہ ان سے سارا جانتے ہیں، وہ سارے جانتے ہیں کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ امام جماعت احمدیہ کے کریڈٹ پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جیسی آپ اپنے کریڈٹس پر لیے پھر رہے ہیں، اس لیے اپنی ان چیزوں کو اپنی کم ظرفیوں اور کم نظریوں تک محدود رکھیں، وہ ادھر نہ اچھالیں۔ اور یہ کہ جی یہاں ٹائم حاضر ہے، مرزا مسرور احمد صاحب آگے بات کریں، مرزا مسرور احمد صاحب آپ تم جیسوں کے لیے بات کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہاں پاکستان وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جی ہمیں پریس ریلیز بھیجا ہے، وہ پریس ریلیز دے دو نا، وہ آگے ہے نا، وہ ترجمان جماعت احمدیہ ہی کا تھا پریس ریلیز، وہ دے دیں آپ۔ باقی دونوں طرف ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ہمیں آپ کی اس مخاصمت اور اس طرح کی مہم اور اس مین سٹریم میڈیا اور اس اکثریت کے سانپ پال لے جانے کے اوپر بھی کوئی غلط، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ میرے پاس ایک عیسائی چرچ کے ایک پادری آئے ہوئے تھے، 90s کی بات ہے، تو وہ وہاں سے لاہور میرے ساتھ ملاقات رہی، اس کے بعد انہوں نے روا کہا ہمیں وزٹ کرنے آ جائیں، آئے، وہاں ٹھہرے، قیام کیا،
تو میں ان کو ملنے کے لیے، چوہے محمد علی صاحب اس وقت حیات تھے، تو ان کے پاس لے گیا بیت الظفر میں، چوہے ظفر اللہ خان صاحب والی کوٹھی میں، رات بیٹھے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی، وہ اس سسٹم کو سمجھنے کے انداز میں انہوں نے اچھے سوالات کیے، اچھی باتیں کی. تو کہیں مڈ نائٹ کے قریب وہ مسٹر جان ڈیورو جو ہیں، وہ انگریزی میں ہی ان کی بات چل رہی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ویل مسٹر علی، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ساری میرے حلق سے اترتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی تعداد اتنی کم ہے اور مسائل اتنے زیادہ ہیں، تو یہ کیسے پریکٹیکلی ہوگا؟ ایٹ دیٹ پوائنٹ چوہے صاحب بروک ڈاؤن. اور وہ چوہے صاحب کو جاننے والے جانتے ہیں کہ بعض دفعہ پھر وہ ان کے پہلے ہونٹ پھڑپھڑاتے ہیں، پھر ان کے اندر جو زلزلہ برپا ہوتا ہے تفہیم کی وجہ سے، پھر اس کو کنٹرول کر کے تو آنسوؤں سے بھری اور رندھی ہوئی آواز میں چوہے صاحب بولے، مسٹر ڈیورو، ان یور بائبل دیر از اے اسٹوری آف ابراہم ہو واز پٹ ان ہیل فائر بائی دی اپوننٹس. تو وہ کہانی بیان کی کہ جس میں حضرت ابراہیم کو آگ میں بائبل کی روح سے ڈالا گیا. تو ایک پرندہ دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم اور بے گناہ کو اس طرح ظلم کے ساتھ آگ میں جھونکنے لگے ہیں، تو وہ اڑا اور اس نے کہیں سے پانی کی چونچ بھر کے تو اس پہ بائبل کے مطابق اس آگ پہ ٹپکائی، تو پھر وہ آگ سرد ہو گئی، آسمان سے بارش ہوئی ہے جیسا بھی. چوہے صاحب نے پھر اس کے بعد کہا، مسٹر ڈیورو، فائر واز ناٹ ایکسٹنگوشڈ ود دیٹ ڈراپ آف واٹر بٹ دی مرسی آف گاڈ واز اسٹیمولیٹڈ بائی دیٹ واٹر. تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری حیثیت جو ہے، یہ کیا ویڈیو اپلوڈز اور یہ اور وہ، ہمیں کسی طرح کا کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس چونچ میں، پرندے کی چونچ میں پانی کے قطرے جیسی ہی ہوگی، لیکن یہ قطرہ ہم آپ کی جلائی ہوئی آگ پر ہمیشہ ٹپکاتے رہیں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کو رحم اس امن پسند پرندے کی چونچ میں بھرے ہوئے پانی کے قطرے پر تو آتا ہے، تمہاری آگ پر نہیں آتا. آپ جاری رکھو اپنا کام، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے ہماری طرف سے، لیکن آداب، سینسیبلٹیز، ایکیڈیمکس کے پیرامیٹرز، ان کا لحاظ تو کرو، ان کو تو سامنے رکھو. اور جیسے مین سٹریم میڈیم پہ بیٹھ کے تو یہ مامے لگتے ہو جیسے الفاظ ہیں، یہ خیر آپ نے استعمال کیے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو ہو ہی گیا کہ جو سننے والے، وہ جو آپ کے ملینز آف ملینز ہیں دیکھنے والے، ان کو پتہ لگ گیا کہ جب یہ مین سٹریم پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں سوال کے جواب میں، تو ان کے پاس آرگومنٹ کون سا ہے. باقی مبارک ہو آپ کو، آپ کے میڈیمز بھی اور سارا کچھ بھی، لیکن یہ یاد رکھو، پاکستانی اسٹیٹ اور پاکستان کے حالات اور پاکستانی ریاست اور حکومت کا کمبینیشن، یہ اس طرح کی آگ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کرنا تھا، اسٹیٹ کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں کی واحیاتیوں کے نتیجے میں کافر قرار دے دیا، وہ کر دیا آرڈیننس، جو کہ ایک ایسے بندے کا جاری کرتا ہے کہ جس کی اپنی حیثیت ایز اے ڈکٹیٹر اور پاکستان پہ ایک ظالمانہ حالات مسلط کرنے والے کے طور پر اسٹیبلشڈ ہے، صحافیوں کو کوڑے مارنے والے کے طور پر اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کو کئی حوالوں سے مورد دشنام اور لعنت سمجھا جا رہا ہے اس وقت. مگر اس کا وہ آرڈیننس جو ہے وہ اب آپ کے لیے مقدس صحیفہ ہے. آپ کے بے ایمانیوں کا یہ لیول ہے. اس بدنیتی اور بے ایمانی کے ساتھ آپ متدین مزاج پاکستانی یا عام شریف النفس انسان یا دنیا بھر کے کسی بھی سننے اور پڑھنے اور بولنے اور سمجھنے والے کو اگر بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، دیٹس امپاسبل، بلکہ نیکسٹ ٹو امپاسبل. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، فضل کرے، اور پاکستان کے لیے جو بہتر حالات ہیں ملک کو اس طرف لے کے جائے. آپ کی خواہشوں کے تابع یہ ملک نہیں چل رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے چل رہا ہے. اور ہم جہاں جہاں آپ نے کوئی گند کیا اس پہ پانی ڈال کے ہم آگے بڑھیں گے. ہمیں اور کام ہیں کرنے کے علاوہ. ابھی پبلک ایجوکیشن کا بہت لمبا چوڑا ایشو باقی ہے. ووٹر رائٹس اور ووٹر ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے والے ہیں. وہ اگر آپ میں کچھ عقل اور ہوش ہوتی تو آپ وہ کرتے. اس کی ضرورت ہے پاکستان کو. کرونا وائرس کے دنوں میں جو بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں، ڈاکٹر فہیم نے پاکستان کے لیے 10 نکاتی آرٹیکل میں دیا تھا، اپنے انٹرویو میں بھی، اپنے ٹویٹ میں بھی. میرا خیال تھا کہ اس پہ پورا پروگرام کر کے عام پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے لیے خدا کے لیے اگر اس کو بند کرو تو وہ کیا ہے، دل کو رو لوں تو جگر دیکھوں والی بات ہے. آپ سے فارغ ہوں تو ہم کوئی تعمیری کام، یعنی جواباً تعمیر کرنے کے لیے بھی آپ جیسوں کا چپ ہونا اور آپ جیسوں کا کسی تعمیری کام میں مصروف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ توفیق دے. ہم بے اختیار ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے
مزاج کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ السلام علیکم۔